کہ عشق دا رنگ وکھرا ہے۔ بادشاہ ملک سے نکاح کرنے پر انکار کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور سندری کو تلاش کرنے لگتا ہے، لیکن اسے سندری کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور دوسری طرف جانداد غلام سے کہتا ہے کہ تم سندری سے نکاح کر لو، اور غلام جب یہ بات سنتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سندری کو لے کر شاپنگ میں لے جاتا ہے۔ وہیں پر خورشید غلام کو کے ساتھ سندری کو دیکھ لیتی ہے اور وہ غلام سے کہتی ہے کہ یہ کون ہے، تو اس پر غلام کہتا ہے کہ یہ سندری ہے، آپ کی بیٹی۔ خورشید سندری کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ ہوشی سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر بے ہوش ہونے کے بعد جب سندری اپنی ماں کو آواز دیتی ہے اور ماں کہہ کر بلاتی ہے تو خورشید کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو گلے لگا لیتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ غلام میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو غلام بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہیں پر ملک اپنی امی ابو کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے، تو وہیں پر جانداد ملک سے کہتا ہے کہ بادشاہ جب واپس آئے گا، جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ سندری نے غلام سے نکاح کر لیا ہے تو وہ فوراً تم سے شادی کر لے گا، کیونکہ وہیں پر غلام نے ملک کو بتا دیا ہوتا ہے کہ سندری وہی لڑکی ہے جسے بادشاہ پسند کرتا ہے۔ تو اس پر ملک بھی راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہیں پر غلام سندری کے ساتھ شاپنگ کرنے لگتا ہے شادی کی، اور دوسری طرف جب بادشاہ گھر آتا ہے تو اپنی پھوپھو اماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پھوپھو اماں سے بتا دیتے ہیں کہ تم جس لڑکی کی تلاش میں ہو وہ لڑکی میری بیٹی ہے، تو تم اسے شادی کر لینا۔ تو اس پر دوسری طرف فوراً سے بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سندری خورشید کی بیٹی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سندری چاہیے ورنہ میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا۔ اس پر جانداد کہتا ہے کہ وہ نہیں مل سکتی۔ تو جب وہ بادشاہ سے گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فوراً سے اس کے بازو پہ لگ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے ابھی ہوش نہیں آئے گی، اور دوسری طرف جانداد فوراً سے غلام کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سندری کے ساتھ جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ۔ جب سندری کمرے میں آتی ہے تو وہ بادشاہ کو دیکھ کر فوراً سے باہر چلی جاتی ہے۔ بادشاہ بار بار سندری کو پکار رہا ہوتا ہے۔ جانداد سندری کو لے کر پھر اندر جاتا ہے اور بادشاہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اس لڑکی سے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب سندری کو تیار کرتے ہیں شادی کے لیے۔ سندری سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی شادی غلام سے ہوگی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ جانداد اس کی شادی بادشاہ کے ساتھ کروانے لگا ہے۔ وہیں پر غلام کمرے میں آتا ہے سندری کے پاس اور سندری سے کہتا ہے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اس پر سندری کہتی ہے کیا مطلب؟ تو اس پر غلام کہتا ہے کہ بادشاہ تم سے شادی کر رہا ہے۔ جب سندری یہ بات سنتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ خورشید سندری کو لے کر اسٹیج پہ جاتی ہے۔ جب سندری بادشاہ کو دیکھتی ہے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ مولوی صاحب بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے۔ جب سندری سے پوچھتے ہیں تو سندری فوراً سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بادشاہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، کیونکہ میں غلام کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے نکاح کروں گی۔ جب یہ بات بادشاہ سنتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے اور غلام سے کہتا ہے کہ تم تو میرا دوست تھے، تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی، تم نے میری محبت کا بھی آس نہیں رکھا، تم نے یہ کیا کر دیا۔ تو جب یہ غلام بات سنتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہیں پر جانداد غلام کو بادشاہ کو بے ہوشی کی دوائی دے دیتے ہیں اور فوراً سے غلام کو کہتے ہیں کہ تم سندری کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ بہت دور۔ جب بادشاہ کو ہوش آتا ہے تو وہ سب کہتے ہیں کہ سندری کی شادی ہو گئی ہے، سندری نے غلام سے نکاح کر دیا ہے۔ جب بادشاہ یہ بات سنتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ سندری صرف اس کی ہے، لیکن غلام کے ہاتھوں وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے۔